احسان غنی صاحب اب جو بات ہوئی یہاں پر ایک مس ٹرسٹ کے حوالے سے، ان اعترافی بیانات جو کل پچھلے 2 دنوں میں آئے، اس حوالے سے بھی ایک مبہم قسم کی گفتگو اس پروگرام میں جو ابھی تجزیہ تھا اس میں آپ نے سنی ہے، تو یہ ایک ٹرسٹ کا فقدان ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں اس قسم کے بیانات کے یہ دہشت گرد تو صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ہم اتنا اپنی غیر سنجیدگی ظاہر کرتے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ اچھا، یہ جو ہے نا یہ بیان کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو پنجاب کے جو ایس ایچ اوز ہیں، خاص کر یہ گجرات وغیرہ کے، وہ بہت خونخوار قسم کے ایس ایچ او ہوتے ہیں، تو شاید یہ وہی ان کے بچپن کا خوف ہوگا جو ان کے ابھی تک سوار ہوگا ایس ایچ او کا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایس ایچ او کی مار نہیں ہے، یہ جو بلوچستان کا ایشو ہے اس کی طرف ہم بالکل سیریس نہیں رہے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت ہم نے سنسیئرٹی اور سیریسنس دکھائی بھی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ چلو جی 4 ارب روپے دے دو اور 100 ارب روپے دے دو۔ ان کا خیال ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بلوچستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو نہیں پتہ کہ بلوچستان کا پرابلم کیا ہے۔ کیا یہ سوشل اور اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں، کیا یہ ڈیپریویشن ہے، یا یہ آئیڈینٹی کا کوئی ایشو ہے، یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتہ۔ تو ہمیں پہلے تو وہ دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، روٹ کاز کی بات کی، روٹ کاز کی طرف جب تک آپ نہیں جائیں گے کہ کیا دہشت گردی ہے بلوچستان میں یا کوئی اور ایشو ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری جو ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم وغیرہ کے جو اصول ہیں اس کے مطابق یہ ہر ایک چیز کے لیے ڈفرینٹ ٹول کٹس ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے تو اس کے اور ٹول کٹس ہیں، اور اگر آپ نے ایک نیشنلسٹک یا سب نیشنلسٹ موومنٹ کو ختم کرنا ہے یا اس کو کامبیٹ کرنا ہے تو اس کا الگ سے ٹول کٹ ہے۔ اور جہاں آپ غلط ٹول کٹ استعمال کریں گے تو وہ جتنے بھی آپ کے اقدامات ہیں وہ بیک فائر کریں گے۔ اس طرح کے بیانات دینا بغیر سوچے سمجھے، یہ ایک ایشو کو بہت زیادہ ایک آسان سمجھنے کی بات ہے، آسان ایشو نہیں ہے۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی، وہ میں ضرور اس کی تھوڑی سی بات کروں گا، اور وہ ہے کہ جو آپ کی اکانومی ہے اور جو آپ کی سیکیورٹی سچویشن ہے، دے گو ہینڈ ان گلو۔ جو آپ کا ہاتھ ہے اگر وہ آپ کی اکانومی ہے تو اس کے اوپر جو آپ گلو چڑھاتے ہیں وہ سیکیورٹی کا گلو اس کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ بہت سارے میں انویسٹرز کو جانتا ہوں، ایون چائنیز کو، وہ اب واپس اس لیے بھی جا رہے ہیں کہ ان کو انگریس نہیں ہے جہاں پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو چائنیز بوٹس آن گراؤنڈ کا ایشو ہے یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ 2015 سے جب میں ان چیزوں کو کسی حد تک ڈیل کرتا تھا تو یہ تب سے کہہ رہے ہیں۔ پھر 2017 میں جب احسن اقبال صاحب بنے ہمارے انٹیریئر منسٹر تو انہوں نے مجھ سے ایک اسٹریٹجک سیکیورٹی پیپر آن سی پیک یہ بنایا تھا، وہ بھی کہیں نیکٹا کے اس میں اینلز میں پڑا ہوگا، جہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ چائنیز بوٹس اینڈ گراؤنڈ بہت سیریس ایشو ہے اور اس کے بہت لمبے ریپرکشنز ہوں گے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، ان کو اسٹریٹجک جو سیکیورٹی ہے اس میں ان کو نمائندگی دے سکتے ہیں۔ بوٹس اینڈ گراؤنڈ بالکل نہیں ہونے چاہیے میری نظر میں، نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، میں اس پہ مزید بھی آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گی، اور کچھ جو سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے ایک پیٹرن دیکھا، اس پہ بھی ضرور ہم آپ کی ماہرانہ رائے جاننا چاہیں گے۔ طاہر صاحب، جو خیبر پختونخوا میں کون سے علاقے ہیں جو زیادہ نشانے کے اوپر رہے ہیں؟ یہ صرف ہم 1 ماہ میں بتا رہے ہیں، 36 واقعات ہیں، اسی حد تک ڈیٹا ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اب کچھ خبریں جو ہے وہ جب آفیشیل سورسز سے نہیں آتی تو بہت سی قیاس آرائی بھی جنم لیتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں، لوکلز کی بھی اگر ہم بات کریں، کہ جو جنوبی علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں پر تو طالبان کو پیٹرولنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا اور ان کی پریزنس ہے۔ کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ بالکل ہے، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دی خان کے ہیں، وہ روزانہ بولتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں۔ تو مسائل بالکل ہیں، اور مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ آئی جی صاحب نے جب پریس کانفرنس کر رہے تھے کل، اس نے تو کہہ دیا کہ یہ حملے کم ہوئے ہیں۔ ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے ملیٹنٹ گروپس کی، وہ ان کی خاموشی کو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ پلان کرتے ہیں۔ اب ایک فیکٹر جو ہمارے بدقسمتی سسٹم میں آیا ہے کہ کبھی کبھی کیجولٹی، مثلا ڈی خان میں جو 10 فوجی شہید ہوئے تھے کچھ دن پہلے،
تو وہ ISPR نے بیان جاری نہیں کیا تھا. بیان تو آ گیا تھا, سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے, یا جو ابھی اداروں نے تھوڑے سے سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس بنائے اس میں تو آ جاتا ہے, نام بھی آ جاتے ہیں, تصویریں بھی آ جاتی ہے. تو یہ صحیح کہا اسلام حافظ صاحب نے کہ چیزوں کو نہیں چھپانا چاہیے. اگر ایک کام ہوا ہے تو وہاں پر ہے, لیکن آپ نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف جو ایک راستہ اپنایا ہے جنگ, تو اس سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں. آپ جنگ ضرور کریں, وہ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, آپ ضرور ان کے ساتھ لڑیں. عمران خان صاحب کی پالیسی PDM کی حکومت نے چینج کر دی, وہی پالیسی اب بھی ہے, چینج پالیسی کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. بالکل آپ نہ کریں, لیکن اگر آپ نہیں کریں گے, آپ نے اب تک نہیں کیا نا. آج جب ہم پروگرام کر رہے ہیں 13 نومبر کو, آپ نے نہیں کیے. آپ اب کہاں پہ موجود ہیں؟ کیا آپ اب TTP کو, کردم TTP کو یا دیگر گروپس کو آپ نے کمزور کر دیا ہے کہ وہ مضبوط ہو گئے ہیں؟ آپ کی پالیسیوں نے TTP کو افغان طالبان کی ایک مجبوری نہیں بنایا ہے, کیا اس سے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ انہوں نے آپ کی میزبانی کی TTP کے ساتھ, اور جب میں سراج الدین حقانی صاحب سے ملا, مذاکرات اس وقت چل رہے تھے, اس نے کہا کہ جب وہاں جنگ ختم ہو گئی تو وہاں پر ایک سوچ تھی افغان طالبان لیڈرشپ کی کہ وہاں جنگ ختم ہوئی ہے 20 سال, تو پاکستان میں بھی ختم ہونا چاہیے. اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کی مدد کرے, آپ کی سہولت کاری کرے. میزبانی کا مسئلہ افغان طالبان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ لیکن انہوں نے اپنی نیت یہ کب واضح کی؟ جب پاکستان نے پہلی بار مطالبہ کیا کہ آپ کراس بارڈر دہشت گردی نہ, تو انہوں نے تو سنجیدہ رد عمل نہیں دیا, بلکہ ایک دونوں طرف کی پالیسی کے اوپر سوال. اب میں چاہوں گی کہ آپ دونوں کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کیا وجہ ہے. وہاں پر اشرف غنی کی حکومت ہوتی ہے تو اس کے بھی ہم مخالف ہوتے ہیں, جب طالبان آتے ہیں تو ان سے بھی ہمارے اچھے تعلقات نہیں بن پاتے. اسی کو آپ اوبویسلی ایڈریس کر رہے ہیں. اور اب ہم نے دیکھا انہوں نے اپنا ڈپٹی کاؤنسل, اپنا ایکٹنگ کاؤنسل بھی بھیجا. بھارت کے ساتھ قربت بنی ہے طالبان کی عبوری حکومت کی, اور وہاں پر انہوں نے بھیجا ہے. تو اب کیا وجہ, یہ کیا کمپلیکیشن ہے کہ ہماری جو ان سے توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی, یا ان کی ہم سے توقعات پوری نہیں ہوئی؟ آپ کے سوالات کافی سارے اس میں, چلو بھارت سے شروع کرتے ہیں. جب آپ خود سپیس دیتے ہیں نا کسی کو, آپ اس کو روک نہیں سکتے. ان کے جو JP سنگھ صاحب ابھی آئے تھے, ان کے جوائنٹ سیکریٹری لیول کے آفیسر ہے, تو وزیر دفاع جو اس سے فرسٹ ٹائم ملے ہیں اور ان کی تصاویر آئی ہیں, ایک لوگوں کی سوچ ہے کہ شاید یہ تصاویر پاکستان کو ایک میسج دینے کے لیے. آپ جب بلیم گیم کریں گے, یہ پاکستان کا موقف تھا جب طالبان حکومت آئی کہ آپ اس کو انگیج رکھیں. یہ حکومت سے, دنیا سے پاکستان کا مطالبہ تھا. آپ خود ڈس انگیج ہو گئے, آپ نے بلیم گیم شروع کر دی, آپ سب کچھ ملبہ ان پہ ڈالتے ہیں. آپ کا حق ہے, آپ کریں, لیکن پھر آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وزیر دفاع افغانستان کا انڈین جوائنٹ سیکریٹری سے نہیں ملے. لیکن افغان اور پوری حکومت نے کوئی سنجیدگی دکھائی طاہر صاحب؟ میں رکھا میں سنجیدگی دکھائیں گے اگر آپ ان سے ایک سٹیٹ کے لیول پہ بات کریں گے. اگر آپ اپنی سوچ سے آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کرو, تو میرے خیال میں یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوتے. آپ ان کو رسپیکٹ دیں, آپ ان کو ساورن سٹیٹ مانیں, آپ ان کو آزاد مملکت مانیں. آپ ان کے, انہوں نے ابھی کہا تھا نا, یہ جو ابھی 3 سال ان کے پورے ہو گئے, تو طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ہم تیار ہیں کہ دوبارہ آپ سے مذاکرات کروائیں. انہوں نے, وزارت خارجہ نے کہا ہم مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے تئیں جو ہے وہ بات, ہاں وہ بالکل ٹھیک کیا تھا, ان پہ بڑی تنقید ہوئی, لوگوں نے کیا تھا. تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ابھی جو اسموک کی ذکر کیا ہے کہ میں پنجاب کو خط لکھوں. سیکیورٹی اعتبار سے سیکیورٹی پر مسئلہ نہیں, مسئلہ پھر صوبے کا ہے. پنجاب خیبر پختونخوا دونوں ایک جیسے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ اس کو سمجھ ہے کہ بھائی ان کے لیے مشکل ہے, اگر وہ بیان سے پھر بعد میں ہٹ گیا تھا. اب ایک جماعت کی وفاق میں حکومت ہے, دوسرے کا لیڈر اڈیالہ میں ہے, یہ فرق تو ہے. دیکھو جرگے پہلے بھی گئے. سر ہم پنجاب اور KP کی صوبوں کی بات نہیں کرتے. نہیں, میں نہیں کرتا. ایک وزیر اعلیٰ کہتی ہے کہ میں, وہ مسئلہ ہے اسموک, بالکل ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے تو غلط ہے, کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی مسئلہ ہے, نہیں وہ نہیں کر سکتا جی, وہ مداخلت ہو گئی. آپ کی وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے وہاں بات کرنی ہے. اس کو ایسے پٹ کر لیتے ہیں کہ ایک کی وفاق میں حکومت ہے, ایک 1 پیج کا نظام قائم ہے ان کے لیے, اور دوسرے زیر اعتاب ہے, ان کے لیڈر اڈیالہ میں ہے.